مدینہ طیبہ کی وہ پاک سرزمین کہ جس کی مٹی کو بھی اللہ کریم نے عظمتیں عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو مسجد نبوی شریف پر اس نے چڑھائی کی، اور اس کی تفصیلات میں عرض کرتا ہوں کہ جو بے ادبی اور بدتمیزی کی آخری حدیں ہوتی ہیں اسے بھی اس نے عبور کر دی. اور تیسرا اس کا جو سیاہ کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد حرم کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی کی، یعنی اس کے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں کوئی لوگ تھے جو انکار کرتے تھے، اس کی بیعت نہیں کرتے تھے، تو وہاں پر اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ مسجد نبوی شریف ہے، یہ حضور علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے. وہاں پر ان لوگوں پر چڑھائی کر کے وہاں پر ظلم ستم بپا کیا، اور ان دونوں مقامات مقدسہ کو حرمین شریفین کو اس نے بے ادبی کر کے یہاں پر توہین کا مرتکب ہوا. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات آل بیت اطہار کی شہادت، ہم نے شہادت کے واقعات کو تو پہلے بیان کیا، لیکن ایک نقطہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو ہم پورا نہیں کر سکے. وہ یہ کہ شاید آپ کے علم میں یہ ہوگا جو ایک بڑی دردناک حقیقت ہے، رلا دینے والی، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے نواسے جن کے نام آپ نے رکھے، جن کو چوما، جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، جن کو جنتی پھول قرار دیا اور اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیا، وہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چچی ہیں، ان کی روایت جو میں نے عرض کی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ایک بیٹا دیں گے اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا. یعنی جو خواب یہ دیکھا کہ میرے وجود کا ٹکڑا کٹ کے تمہاری گود میں آیا، بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس تعبیر کے مطابق مجھے یہ توفیق ملی کہ میں نے ان کو گود لیا. تو وہ عظیم المرتبہ ہستی، صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا، ان عظیم المرتبہ ہستیوں کو شہید کر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وجود مبارک سے آپ کے گردن کاٹ کے سر مبارک کو علیحدہ کر دیا گیا. آپ کے وجود کا جو باقی حصہ ہے میدان کرب و بلا کے اندر، جہاں پر حاضری دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور اس سال کے اختتام پر اکتوبر میں انشاءاللہ ارادہ ہے جانے کا، وہاں کربلا کے میدان کے اندر عراق میں، وہاں پر آپ کا وجود مبارک دفن ہے. لیکن کچھ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس وہاں سے انہوں نے کاٹا، اس کے بعد یزید کے دربار میں لے کر گئے، اور جو اکثر آپ روایات سنتے ہیں کہ نیزے کے اوپر بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ رکھا گیا اور وہاں پر بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. پہلی روایت وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر مبارک ہے وہ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد ہے ایک بہت بڑی، اس کا نام ہے جامع مسجد امویہ، اس کے ایک گوشے میں دفن ہے، کیونکہ ابن زیاد نے آپ کے سر اقدس کو یزید کے پاس
دمشق میں بھیج دیا تھا، اور جو یہ مسجد ہے اس میں ایک اموی زیارت گاہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رأس حسین، اب بھی وہاں موجود ہے، اور رأس حسین کی یہاں پر حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے، اور یہ رأس حسین کے نام سے وہاں پر وہ زیارت مشہور ہے۔ جو لوگ وہاں پر دمشق میں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ جا کے اس مقام کی زیارت کرتے ہیں، مقام رأس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ دمشق میں وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے شہزادہ گلگوں قبا، شہید دشت کرب و بلا، جگر پارہ فاطمہ الزہرا، نور نگاہ علی مرتضی، نواسہ مصطفیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دفن۔ دوسری روایت وہ یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جو آل بیت کا قبہ ہے، جہاں آل بیت کے افراد کی تدفین ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اسے وہاں پر دفن کیا گیا، اس لیے کہ اہل بیت کا مقدس قافلہ جب دمشق سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں مدینہ منورہ کو روانہ کیا گیا تو آل بیت خود آپ کے سر اقدس کو اپنے ساتھ ہی لائے تھے اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ ایک دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے جو مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ کا جو سر اقدس ہے قاہرہ مصر میں دفن ہے، اور وہاں کی جو جامعہ الازہر ہے، قاہرہ کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ الازہر، اس کے سامنے وہاں پر ایک بہت بڑا لان ہے، گراؤنڈ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے الحسین، اس گراؤنڈ کا نام ہی الحسین، اور وہاں پر ایک بہت بڑی جامعہ مسجد ہے جس کا نام ہے جامعہ مسجد الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت یہ ہے اس کے گوشے کے اندر جو ہے، اس کے کارنر کے اندر، وہاں پر حضرت امام علی مقام کا وہ سر اقدس جو ہے اس کو دفن کیا گیا ہے، اور لوگ اس جگہ کو روضہ راس امام حسین وہاں پر بھی لکھا ہے۔ تو اس طرح مختلف جو تاریخی روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک بات اس سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وجود اثر کے ساتھ یہ بے ادبی اور یہ گستاخی آقا علیہ السلام کے قلب اثر کو اذیت دینے والی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو مسجد نبوی شریف کے قریب کسی بندے کا گھر تھا، وہ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہا تھا اور کوئی کیل ٹھوک رہا تھا، اور ٹھک ٹھک کی آواز جو ہے وہ روضہ اثر تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بتاؤ لما تؤذون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کو بتاؤ آقا علیہ السلام کے روضہ اثر کے قریب اس طرح کا کام کر کے تم کیوں آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہو۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچتی ہے کہ آپ کے روضہ اثر کے قریب گھر کے اندر کیل ٹھونکنے کے لیے کوئی ٹھک ٹھک کی آواز کرتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو آقا علیہ السلام کے نواسے جب انہیں شہید کیا گیا اور ان کے وجود اثر کے ساتھ یہ گستاخی، بے ادبی اور توہین کی گئی، تو یہ آقا علیہ السلام کے قلب اثر کو اذیت پہنچانے والی بات ہے، اور جو آقا علیہ السلام کے وجود کو، قلب کو ایسی اذیت پہنچانے والا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس کے دل میں ذرا بھی قرآن کی محبت ہے، ذرا بھی آقا علیہ السلام کی عزت و تعظیم ہے، اس لیے کہ ہم آل بیت اطہار کی
جو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ اس لیے صرف ایز اے فرد نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا ان کا سٹیٹس اور ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے حدیث ثقلین کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی فطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ تعلق ایمان کا مضبوط رکھنا کامیابوں کا برابر ہو۔ تو ان سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو نسبت ہے اور تعلق ہے وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو اس نسبت محمدی کا لحاظ نہ کرے اور دنیا کی 4 دن کی ان لذتوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر آل بیت اطہار پر یہ ظلم کرے، پھر اس کا انجام بھی بہت ہی بد ہوا۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا شہر مدینہ طیبہ، وہاں پر تاریخ کے اندر جنگ حرہ، یعنی جو یزید کے دور میں مسجد نبوی پر حملہ ہوا، اس کو جنگ حرہ کے نام سے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے مسجد نبوی شریف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، اور مدینہ منورہ پر جب چڑھائی کی تو ظلم و ستم اور شرم و حیا کی جتنی حدیں بظاہر نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس نے پار کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امام دارمی رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ جنگ حرہ کے دوران 3 دنوں تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اصل جو حدیث کی کتب میں الفاظ ہیں وہی ادا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہ ہو جذبات میں آ کے، تاکہ تاریخی حقائق مسخ نہ ہو۔ تو امام دارمی نے جو لکھا ہے اپنی سنن میں کہ جنگ حرہ کے دوران 3 دنوں تک مسجد نبوی میں اذان ہوئی نہ اقامت، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعید ابن مسیب، انہوں نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں یہاں حضور علیہ السلام کے روزہ عطر کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں اس واقعہ حرہ کے دوران اذان نہیں ہوئی کئی دنوں تک، تو میں حضور علیہ السلام کے روزہ عطر کے قریب تھا، اور ہر نماز کے وقت مجھے روزہ عطر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے شہر کے اندر اس طرح کی بے ادبی ہوئی۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان، ان کی کتاب ہے مشہور و معروف، اس میں لکھا ہے کہ اس دوران جب یزیدیوں نے مسجد نبوی پر اور مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تو 1700 جو انصار صحابہ تھے وہاں پر انہیں شہید کر دیا۔ صرف آل بیت اطہار کربلا میں ہی واقعات ایسے نہیں ہوئے، آگے بھی یزید کے کرتوت دیکھیں۔ 1700 صحابہ کرام کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 3500 انصار صحابہ کے علاوہ دیگر وہ ہستیاں تھیں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے یا تابعین میں سے جنہیں انہوں نے شہید کیا۔ اس کے بعد
مسجد نبوی شریف کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھ دیے اور لوگوں کے مال لوٹے، اور 3 دن تک یزید کی حکم سے مدینہ میں ہر ناجائز کام ان ظالموں نے حلال کر دیا۔ اس نے کہا کہ 3 دن تک میں آرڈر کرتا ہوں تمہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو بھی اسلام میں حرام کام ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ مدینہ شریف کی عزت مآب اور پاک باز عورتوں سے جو سلوک کیا گیا اور ان کی عزتوں کو جو تار کیا گیا، جو لکھا ہے وہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں یزید کی اس ظلم کے، ستم کے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو دیگر بھی بہت سارے مورخین نے لکھا ہے۔ اتنے لوگوں کو قتل کیا اور وہاں پر ظلم و ستم برپا کیا۔ جب یہاں سے فارغ ہوا مدینہ طیبہ سے، اب اس نے کیا کیا؟ اب مکہ مکرمہ کا رخ کر لیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر اتنا ظلم، ستم، بربریت بپا کرنے کے بعد اس کے بعد مکہ کا رخ کیا اور حرم کعبہ کے قریب، کیونکہ وہاں بھی لوگ تھے جو اس کی حکومت کو، اقتدار کو ماننے کے لیے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تیار نہیں تھے۔ اس نے حرم کعبہ کا محاصرہ کیا، اور ایک چیز ہوتی تھی جس کا نام تھا منجنیق۔ منجنیق ایک ایسی چیز ہوتی تھی جس طرح کرین ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اس کے اندر ایک بڑا سارا پتھر رکھتے تھے اور وہ دور سے مارتے تھے، وہ دیواریں گرا دیتا تھا۔ کیونکہ پہلے وقتوں میں حفاظت کے لیے لوگ دیواریں بناتے تھے۔ اگر آپ ملتان جائیں، لاہور جائیں، آپ دیکھیں گے مختلف دروازے لگے ہوئے ہیں، اور ارد گرد بڑی بڑی فصیلیں بنا لیتے تھے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ داخل ہو سکے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسے جیٹ تو تھے ہی نہیں کہ اوپر سے کریں گے، ہاتھی گھوڑے یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ اس نے منجنیقیں استعمال کی، اور اس نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ میں پتھراؤ کیا ان کے ذریعے، اور اس دوران خانہ کعبہ شریف میں آگ لگ گئی، اور جو خانہ کعبہ شریف کے پردے تھے یزید کے زمانے کے اندر وہ جل گئے، اور حرم کعبہ کے اندر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ایک چیز اندر لٹکی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ سینگ تھا اس مینڈے کا کہ جسے اللہ نے جنت سے بھیجا تھا معجزانہ طور پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں دے دیا۔ اور وہ ذبیحہ کیا تھا؟ ایک مینڈا تھا جو کہ جنتی تھا، اور اس زمانے تک وہ اس کا ایک سینگ جو تھا وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر موجود تھا، اور اس واقعہ میں وہ سینگ بھی جل گئے یزید کے اس دور میں۔ اور اس طرح حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہاں کی حرمت پامال ہوئی، اور صحابہ کرام کی توہین، عطرت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ جو ہیں وہ رنگین ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کو زیادہ مہلت نہیں ملی، وہ کچھ وقت ہی گزرا، اس کے بعد وہ انتہائی بھیانک قسم کے امراض کا شکار ہوا اور ذلیل ہو کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ان واقعات کو، جو مستند واقعات ہیں، اور ان کتابوں کے حوالے بھی میں نے عرض کیے ہیں، سننے کے بعد کوئی بندہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے، کیا وہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھ سکتا ہے؟ یعنی آج کئی کلمہ گو ایسے موجود ہیں کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی اقتدار کے لیے،
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا ضرورت تھی اقتدار؟ اگر وہ اقتدار چاہتے تو اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ مجھے دے دو۔ آپ نے کوئی اس وقت مطالبہ نہیں کیا، اور آپ نے جو وقت گزارا، پیدائش ہوئی حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سن 5 شعبان المعظم کو، جب حضور علیہ السلام کی ہجرت کا 4تھا سال تھا۔ کچھ اپنی بچپن کا وقت آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزارا، پھر لڑکپن کا زمانہ آیا، جوانی کا زمانہ آیا، آپ نے مختلف ادوار دیکھے، اپنے والد گرامی کی صحبت پائی، دیگر حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کی صحبت پائی۔ آپ کی جو تربیت تھی، آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو مرتبہ تھا، اس پورے دور کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اقتدار کی خواہش کی ہو۔ مسئلہ اقتدار کا نہیں تھا، مسئلہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ جو آپ کے نانا پاک ہیں، ان کے دین کو بچانے کا تھا۔ اسی لیے کہا کسی نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اب اس کے بعد فیصلہ وہ کریں جو اس کو اچھا انسان بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر لعنتوں کا طوق ہونا چاہیے یا اسے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دینا چاہیے۔ یعنی ایک زمانے کا بدنام ترین انسان، اتنے سیاہ کارنامے، اور کوئی مسلمان اچھائی کے ساتھ اس کو یاد نہیں کر سکتا، لیکن جو کلمہ بھی پڑھے اور پھر آل بیت اطہار سے بغض رکھے اور یزید کے ترانے گائے، اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرا کلمہ پڑھنا اسے ایمان والا نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آنے والے منافق بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ہاتھوں سے پکڑ کے انہیں نکال دیا، اور قرآن کی 28ویں پارے میں سورہ المنافقون نازل ہوئی۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام سے محبت، اور جس کی آپ سے نسبت ہو گئی ان سے عقیدت و محبت